تحیات کے وقت شہادت کی انگلی کتنے دورانیے کے لیے کھڑی کی جاتی ہے، اور بعض لوگ اس دوران انگلی کو ہلاتے بھی رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ احادیث کی جو مستند کتب ہیں ان میں اس بات کا ذکر تو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، درمیانی تشہد یا آخری تشہد، تو اس میں اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سے جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہے اس کے ساتھ حضور اشارہ کرتے، اور جب حضور تشہد پڑھ رہے ہوتے اس وقت انگلی کو اٹھاتے۔ اس بات کا احادیث میں ذکر ہے۔ اور سنن نسائی جو صحاح کتب میں سے ایک کتاب ہے، اس میں راوی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا ہے اشارہ کرنے کے لیے تو اس وقت اسے ہلاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ وضاحتیں ملتی ہیں، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث سے ہمیں یہ وضاحت نہیں مل سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت انگلی اٹھاتے تھے اور کس وقت نیچے کرتے تھے، اور کون سے کلمات اس وقت کہہ رہے ہوتے تھے، اس کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ یہ ہے کہ تشہد کے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو اس وقت حضور انگلی کھڑی کرتے تھے۔ تاہم فقہاء نے اس پر بحثیں کی ہیں اور اپنی اپنی آراء انہوں نے بیان کی ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کہتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لا الہ جب کہے گا، اشہد اللہ لا الہ کا الفاظ جب کہے گا تو انگلی اٹھائے گا، اور الا اللہ کے الفاظ پہ وہ انگلی نیچے لے جائے گا۔ گویا ایک لحاظ سے وہ انہوں نے استدلال ان کا یہ ہے کہ انگلی کا اٹھانا اور نیچے کرنا دو حرکات ہیں، تو خدا تعالیٰ کی کسی بھی معبود کے انکار کے لیے وہ انگلی کو اٹھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے یا اس کی الوہیت کے اقرار کے لیے وہ انگلی کو نیچے کر رہا ہے۔ تو گویا دو دفعہ اس نے اشارہ کیا، ایک دفعہ اٹھاتے ہوئے کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کے اللہ خدا ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس نے اپنی انگلی کو نیچے کیا۔ یہ حنفیوں کا ہے۔ اور جہاں تک حنابلہ کا تعلق ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہونے والے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ کا لفظ کہے گا تو اس وقت اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے لیے انگلی وہ کھڑی کرے گا۔ شافعیہ کے نزدیک الا اللہ پہ وہ انگلی کھڑی کرے گا، اور وہ کہتے ہیں، مزید یہ کہتے ہیں امام شافعی کی طرف جو منسوب ہونے والے ہیں، کہ وہ پہلے تشہد میں تشہد ختم ہونے تک انگلی کو کھڑی رکھے گا، اور دوسرے تشہد میں سلام پھیرنے تک وہ انگلی کو کھڑی رکھے گا۔ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ انگلی جب اٹھائے گا تو اشارہ بھی کرے گا۔ تو یہ مختلف ہیں اس کے۔ اب اس میں جو حکم العدل سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشخبریوں کے مطابق جو تشریف لائے، آپ کی نماز پڑھنے کا طریق اور اس میں انگلی ہاتھ رکھنے اور انگلی اٹھانے کا جو طریق بیان ہوا ہے، ہمارے بہت معزز، ہمارے بہت ہی بزرگ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جماعت میں پہلے ایک لمبا عرصہ مفتی سلسلہ کی طور پر خدمت کی بھی توفیق ملی، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑی قریب سے دیکھا۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا پورا طریق بیان کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں یہ تشہد کے لیے کہ دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، یعنی تشہد میں جب پہلا تشہد ہوتا ہے اس میں حضور اسی طرح بیٹھتے ہیں جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے ہیں۔ ہاں، اس قدر فرق ہوتا ہے کہ پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کے دونوں گھٹنوں پر دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر اس طور پر رکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، یوں سیدھے، اور دونوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد جب بیٹھتے ہیں
تو اپنے بائیں ہاتھ کو تو ویسا ہی رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ ملاتے ہیں، یوں ہتھیلی کے ساتھ، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بناتے ہیں یوں، اور ان دونوں کے درمیان کی انگلی کو سیدھا رکھتے ہیں، یہ حلقہ بن گیا اور یہ انگلی سیدھی، اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ باندھ لیتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان کی انگلی کو سیدھا رکھتے ہیں اور پھر اتحیات پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، آگے اتحیات ساری پڑھی ہے۔ اور پھر کہا کہ پھر حضرت سید سرور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہوئے اس انگلی کو اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں اور ویسے ہی رکھ دیتے ہیں جیسی کہ پہلے رکھی ہوئی تھی، پھر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھتے ہیں، یعنی جب حضور اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس وقت انگلی اٹھا لیتے ہیں، اور پھر انگلی کو نیچے کر کے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھتے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا طریق ہے کہ حضور نے اس انگلی کو ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہوئے انگلی کو اٹھایا ہے اور پھر نیچے رکھ کے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا۔ تو یہ طریق ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام۔ جزاک اللہ خیر، تفصیل جو ہے وہ مذاہب کے حوالے سے بھی آ گئی، حدیث کا بھی ذکر اور مسیح علیہ السلام کا بھی ذکر، تو یہ الحمدللہ یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ مجھے ویسے ایک اور بات کا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے خیال آ رہا تھا کہ اسلام نے کس طرح سے چیزوں کو جذری طور پر بنیاد سے لے کے بدلا ہے، کہ یہی انگلی جس کو اب شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے اور توحید کی گواہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو بنیاد ہے ہر چیز کی دنیا میں یا پوری کائنات میں۔ اس سے قبل عربی میں اس کا نام جو ہے وہ انگلیوں میں سبابہ کے نام سے تھا، اور سبابہ جو ہے یہ سبا سے سب و شتم سے گالی دینے والی، کہ لڑائی کے وقت گالیاں دینے کے لیے جو اٹھائی جاتی کہ یا وہ جس سے اشارہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو اس کا نام ہی اس طرح سے تھا۔ تو اس کو کس طرح بدل کے ایک انتہائی خوبصورت چیز کے ساتھ اسلام نے جو ہے باندھ دیا۔ اس لیے اسلام نے زندگی کے ہر بڑے سے بڑے پہلو اور چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو بھی اس طرح سے احاطہ کیا، اور ایسا ایک کلچرل تبدیلی بھی انسان کے اندر کی ہے کہ وہاں پر برائی کے وجود کو جو ہے وہاں سے خیالات میں سے بھی جو ہے وہ نکال دیا۔ تو اس لیے ضرورت صرف یہ ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ یا بعض لوگ مغرب کی اس تعلیم سے متاثر ہو کے یا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس سے متاثر ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی نعوذ باللہ دقیانوسی مذہب ہے یا کوئی شدت پسند ہے یا اس کے کوئی ایسے ماڈرن یا بڑے ڈیپ خیالات نہیں ہیں۔ حالات صرف ضرورت ہے کہ انسان ان پر غور کرے اور سمجھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اور چل جانا چاہیے کہ اسلام نے کیسا خوبصورت نظام جو ہے اب یہی جو آپ نے مثال دی، اس کو اگر دیکھا جائے تو جو بری چیزیں ہیں ان سے نکالا اور اس انگلی کو اس کام کے لیے استعمال کیا جو خدا تعالیٰ کی شہادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے لیے اٹھائی گئی۔ تو یہ ایک بڑی کہاں سے لے کے اس کو کہاں تک جو ہے انتہائی خوبصورتی اور بلندی کے مقام تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے۔ اس میں غالباً جو حکمت ہے وہ بھی یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں جو ظاہری حرکات ہیں ان کا دل کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس نماز میں انگلی اٹھانے کا بھی ارشاد ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھایا کرتے تھے۔ گویا جہاں پہ دل گواہی دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، وہاں پہ ظاہری طور پہ ایک اشارہ بھی مقرر کر دیا کہ انگلی کے ذریعے سے بھی ایک اشارہ ہو کہ خدا تعالیٰ ایک ہے، خدا کی وحدانیت دل سے نکل کے انسان کے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے بھی اس کا اظہار ہو۔ تو یہ بھی ایک دل کے جذبات کا جو ہے انسانی جوارے جو ہیں، اس کے اعضاء جو ہیں، اس کی باڈی لینگویج جو ہے اس پر اثر ہوتا ہے ہر کام کا، تو یہ بھی اظہار اس طرح سے جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی، حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک مجلس سوال و جواب میں ایک بچے نے سوال کیا کہ یہ جو انگلی اٹھاتے ہیں کیوں اٹھاتے ہیں، تو حضور نے اس کی زبان میں بڑا خوبصورت اسے جواب دیا کہ یہ انگلی اس لیے اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک ہے تو ایک خدا کو ایک بیان کرنے کے لیے ہم اٹھاتے ہیں۔ اور پھر حضور نے اس بچے سے پوچھا کہ تم کتنے بہن بھائی ہو، تمہارے کتنے بھائی ہیں،
تو اس نے کہا ایک، تو حضور نے فرمایا دیکھا تم نے یہ انگلی اٹھائی ایک بتانے کے لیے، یہ وہ بیان کے لیے، بیان کے لیے تم نے انگلی اٹھائی ہے۔ تو اسی لیے ہم خدا تعالیٰ کو جب ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اس وقت یہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی، بہت شکریہ۔